السلام علیکم عزیز طالبات، آج جمعۃ المبارک 29 تاریخ پہلا مہینہ 2021 سال۔ آج آپ کا قواعد کا کام ہم نے یہ کام کرنا ہے جماعت کے کام میں۔ پہلے میں اس کو پڑھاتی ہوں کہ ہوتی کیا ضرب المثال۔ جب کوئی واقعہ بار بار تجربے اور مشاہدے میں آئے تو ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے اسے ضرب المثل اور یا کہاوت کہتے ہیں۔ بعض ضرب المثال کے پس منظر میں کوئی کہانی بھی ہوتی ہے، ایسی جو تجربے سے ثابت ہو جائے نا کسی بزرگ لوگوں کے، اس بات کو کہنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا ان لفظوں کے مجموعے کو ہم ضرب المثال کہتے ہیں۔ عام طور پر بزرگوں کے تجربات کے نچوڑ کے طور پر کہی جانے والی باتیں ضرب مثال بن جاتی ہیں، جیسے اس کہانی میں ذکر ہے، بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ زباں شیریں ملک گیری۔ عام طور پر جہاں کوئی بات بہت سے الفاظ میں کہنی ہو وہاں مناسب ضرب مثال استعمال سے اس کا خلاصہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ضرب مثال لگا کے ایک بہت بڑے پیراگراف کو اس میں سم اپ کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص کے دل میں چور ہوتا ہے وہی بڑھ بڑھ کر اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، اس کے لیے ضرب مثال استعمال کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ مشہور ضرب مثال ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ آنکھ کو ایک جہر پہاڑ ہو، جو چیز نظر کے سامنے نہ ہو گویا وہ بہت دور ہوتی ہے، جو سامنے سے نظر نہ آ رہی ہو تو وہ بہت دور ہوتی ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، شہرت بہت زیادہ پر اصلیت کچھ نہیں، یعنی وہاں کی چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اونچی دکان پھیکا پکوان۔ بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، چھوٹوں کا اپنے بڑوں سے بڑھ کر فضول حرکتیں کرنا، یعنی جو چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے لڑکے، وہ بڑوں کی تو دیکھا دیکھی اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یعنی وہ ان سے بھی بڑھ کر حرکتیں فضول کر رہے ہیں۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جو آدمی جس قابل ہوتا ہے اس سے ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں ضرب المثال محاورات اور محاورات جن کے مجازی معنی ہوتے ہیں وہ ایک دو لفظی ہوتے ہیں، وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتے، جبکہ ضرب المثال اچھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ آڑے ہاتھوں لینا، یہ بھی ضرب المثال ہے۔ لکیر کا فقیر، یہ بھی ضرب مثال ہے۔ آڑے ہاتھوں لینا یعنی آپ کسی کے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے ٹھکائی لگانے کی بجائے یعنی اس کو بے عزت کرنا کے معنی میں آئے گا۔ لکیر کا فقیر یعنی جو ایک دفعہ لائن سیٹ کر دی اسی پر چلتے رہنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی گھر کی اچھے کام کی بھی اہمیت کم ہوتی ہے۔ گھر میں کام اچھا بھی کرو نا تو گھر والے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گزارا ہے۔ خاطر میں نہ لانا، یہ محاورہ ہے، یعنی کسی قسم کی اہمیت نہ دینا۔ ہاتھی کی دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور دکھانے کے اور، یعنی ہاتھی کے دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ چیزیں تو انسان کی نظر آ جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں نظر آتی، اس کی کیا کس قسم کی اس کی حرکات ہیں، یہ کسی کی نیت کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، اس کی حرکتوں کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یعنی زبردست جو بنتا تھا وہ اب اس کا مقابلہ کسی اور زبردست سے پڑ گیا۔ سانچ کو آنچ نہیں، سانچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ غم خانہ محاورہ ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ ضرب المثل ہے۔ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، ضرب المثل ہے۔ چھکے چھوٹ جانا محاورہ ہے۔ بال بال بچنا محاورہ ہے۔ اب یہ ہے کچھ ضرب المثال ان کے معنی، یہ کی نمبرنگ کر لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 ہے، اسی طرح 10 الفاظ مانی۔
आया रमज़ान भागा शैतान, नेक काम के सामने बुरा नहीं ठहर सकता। बेकार से बेकार भली, सॉरी ये वाला, ये इसके सामने बेकार रहने से मुफ्त का काम ही अच्छा होता है। नंबर 2 यहाँ आएगा। अंधों में काना राजा, नालायकों में कुछ जानने वाला बहुत कुछ होता है। नंबर 3 थाली का बैंगन, गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी। नंबर 4 जिसका खाया उसका गाया, इंसान उसकी तारीफ जिससे फायदा हो। 5 डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी इमदाद भी गनीमत होती है। इसके आगे 6 लगा दे। 100 सुनार की 1 लोहार की, जबरदस्त का बोल बाला होता है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये आएगा शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। ज़रूरत इजाद की माँ है, ज़रूरत के वक्त इंसान कोई ना कोई तदबीर निकाल लेता है। हाथी निकल गया दुम रह गई, सारा काम हो गया थोड़ा सा बाकी है। अब ये आपको समझ आ गया। अब मिसाल है जिनको उनके मुताबिक हमने फिट करना है। ये देखिए, टेलीविज़न पर धमाके की खबर, हर शख्स अलग अलग अपनी राय का इजहार करने लगा। जितने मुंह इतनी बातें, ये इसके साथ आएगा। नंबर 1 बूढ़े बने बेटे से कहा, मेरा क्या भरोसा, यूं भी तो जिंदगी नापायदार है, आज मरे कल दूसरा दिन। ये यहाँ पे आएगा इसके साथ। नंबर 2 ठीक हो गया। आमिर इम्तिहान ना कहा, उसके जिम्मेदार असादा को ठहराने लगा। मैंने कहा कसूर अपना और दूसरों पर नाराज होना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 3 ठीक है, नजर आ रहे हैं नंबर 1। अच्छा जनाब, ऊपर वाला भी पढ़ना होता है ना, इसलिए वो आगे पीछे होना करना पड़ता है। खालिद ने अपने अफसर से छुट्टी लेने के लिए 100 बहाने किए, मगर छुट्टी न मिली, क्योंकि झूठ आखिरकार जाहिर होता है, झूठ के पाँव नहीं होते। नंबर 4 ये नंबर 4 है ठीक है। जालिम शख्स की जुल्म सहने के बाद मजलूम बेटे ने अपने बाप से पूछा, आखिर अल्लाह ताला इसको सज़ा क्यों नहीं दे रहा। बाप ने तसल्ली भरी आवाज़ में कहा, अल्लाह ताला से अचानक सज़ा देगा, ये है खुदा की लाठी, बेआवाज़ होती है। अलीम साहब लंदन से लौटे तो उनकी ऐश व इशरत देखकर लोगों ने कहा वाह, इनके तो वारे न्यारे हो गए, यानी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ये आखिरी 6 के साथ ये आज हम मुकम्मल हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों ने इसको पढ़ना है और लिखना है।